السلام علیکم میرے عزیز دوستو، تہجد کی نماز اور اس کی فضیلت۔ آج ہم تہجد کی نماز کے بارے میں جانیں گے۔ ہم سب پر 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز فرض ہے، لیکن ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر 6 وقت کی نماز فرض تھی، اور ایک خاص نماز جو رات کے پچھلے پہر پڑھی جاتی ہے، جسے تہجد کی نماز کہا جاتا ہے۔ یہ نماز ہمارے لیے سنت ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس نماز کے پابند ہیں۔ اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، بے شک رات میں اٹھنا، تہجد کی نماز پڑھنا نفس کو کچلنے کے لیے بہت سخت ہے، اس کی بدولت ہر کام درست ہوتا ہے۔ تو آپ سبھی لوگ اس نماز کو پڑھنا شروع کریے، اس سے آپ کو بہت فائدے ہوں گے۔ اور اس نماز کے لیے اب ہم کچھ اور باتیں جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، آدمی جب سو جاتا ہے تو شیطان اس کی گدی سر کے پچھلا حصے میں 3 گٹھے لگا دیتا ہے، اور ہر گٹھ پر کہتے ہیں، ابھی بہت رات باقی ہے، کچھ دیر اور سو جاؤ۔ اگر آدمی اٹھ کر اللہ کا نام لیتا ہے تو ایک گٹھ کھل جاتی ہے، جب وضو کرتا ہے تو دوسری گٹھ کھل جاتی ہے، اور جب نماز پڑھنے لگتا ہے تو تیسری گٹھ بھی کھل جاتی ہے۔ ایسا آدمی صبح اٹھنے پر خوشی محسوس کرتا ہے، اور اس کا بدن ہلکا اور تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ تو اس میں اٹھنے کے لیے بہت مشقتیں تو کرنی پڑتی ہے، لیکن آدمی ایک بار اٹھ جائے تو اس کو بہت فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو اس کا بدن سست اور بدمزاج رہتا ہے۔ شیطان کے پاس ناک کی دوا چاٹنے اور چھڑکانے کی چیز رہتی ہے۔ جب وہ کسی انسان کی ناک میں دوا ڈالتا ہے تو وہ بدمزاج و بد اخلاق ہو جاتا ہے۔ جب شیطان چٹنے کی دوا ڈالتا ہے تو بدتمیز اور بد زبان ہو جاتا ہے، اور جب شیطان آدمی پر دوا چھڑک دیتا ہے تو وہ صبح تک سوتا رہتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے یہ ساری باتیں۔ پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آدھی رات کو اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھنا دنیا اور اس کی ساری چیزوں سے بہتر ہے۔ اگر مجھے اپنی امت کی تکلیف کا خیال نہ ہوتا تو یہ نماز تہجد کی نماز بھی میں ان پر ضروری قرار دے دیتا۔ رات میں ایک لمحہ ایسا بھی ہوتا ہے جس لمحے میں آپ اٹھیے اور اللہ سے دعا کریے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ساری دعائیں قبول ہوں گی۔ یہ بندہ اگر اس وقت دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے اپنے رب سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، ایک بار رات میں اللہ کے رسول اتنی دیر نماز کے لیے کھڑے رہے کہ آپ کے پیروں میں ورم آ گیا۔ صحابہ نے آپ کی یہ حالت دیکھی تو کہنے لگے، یا رسول اللہ، اللہ نے تو آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف فرما دیے ہیں، پھر آپ اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو وہ اتنی دیر کھڑے رہے تھے کہ ان کے پیر جو ہے انہوں نے بھی جواب دے دیا تھا، تو اللہ نے تو ان کے سارے گناہ معاف کر دیے تھے، پھر بھی وہ اتنی تکلیف کیوں اٹھا رہے تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا، آپ نے جواب دیتے ہوئے فرمایا، تو کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، آقا نے ہم سے فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ زندگی، موت، قبر و حشر میں تم پر اللہ کی رحمت نازل ہو تو رات کے پچھلے پہر اپنے رب کی رضا کے لیے عبادت کیا کرو، اٹھا کرو، نماز پڑھا کرو۔ تہجد کی نماز کی بہت فضیلتیں ہیں، تو آپ بھی اٹھیے اور نماز پڑھیے۔ نماز میں دیری مت کریے، اپنے گھروں میں بھی نماز پڑھا کرو، جس سے تمہارا گھر آسمان میں ایسا چمکتا نظر آئے گا جیسے کہ زمین والوں کو آسمان پر چمکتے تارے دکھائی دیتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے، تہجد کی نماز کی برکت سے بندے کو اللہ کا قرب، اللہ کے قریب حاصل ہوتا ہے، بندے کے گناہ معاف ہوتے ہیں، بیماریاں دور ہوتی ہیں، وہ گناہوں سے بچتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیم دیتے ہوئے اللہ کے رسول نے فرمایا، کیا فرمایا؟ اب ہم وہ دیکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، قیامت کے عذاب سے بچنے کے لیے سخت گرمی کے دنوں میں روزہ رکھا کرو، قبر کی وحشت دور کرنے کے لیے اندھیری رات میں 2 رکعت نماز نفل پڑھا کرو، حج کرو، غریبوں کو خیرات دو،
حق بات بولو اور بری بات سے زبان کو روکو، مطلب بری بات کسی کو مت بولو۔ نبی رحمت کے زمانے میں ایک صحابہ ایسے تھے کہ جب لوگ رات کو سو جاتے تھے تو وہ صحابہ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے اور قرآن کی تلاوت کرتے اور دعا مانگتے کہ اے الہی، اے پروردگار، مجھے جہنم سے بچا۔ لوگوں نے ان کے بارے میں جب رسول اکرم کو خبر دی تو آپ نے ایک رات اور خود ان کی کیفیت دیکھی اور دعا سنی تو صبح کو فرمایا، تم نے اللہ سے جنت کے لیے دعا کیوں نہیں مانگی؟ وہ بولے، یہ رسول اللہ، میں جنت کا سوال کیسے کرتا؟ ابھی تو میں جہنم کا سوال کرنے کے قابل ہی نہیں ہوں۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر خبر دی، یا رسول اللہ، آپ انہیں بشارت سنا دیں کہ اللہ نے انہیں جہنم سے بچا کر جنت میں داخل فرما دیا ہے۔ تو یہ آپ نے سنا پوری اسٹوری کے ساتھ ساتھ میں نے تہجد کی بھی کچھ فضیلتیں بتائی ہیں، تو آپ بھی ان پہ عمل کریے، نماز پڑھیے، روزہ رکھیے، زکوٰۃ دیئے اور ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتے رہیے، اس سے آپ کا بہت فائدہ ہے، اور اللہ سے ہمیشہ معافی مانگتے رہیے۔ ویڈیو دیکھیے، پسند آئی تو میرے چینل کو سبسکرائب کریے۔